الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کیا ہے۔ تھوڑی دیر لفظائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالات حاضرہ سے ہم اور آپ بخودی آشنا ہیں کہ پورے ملک کے جو حالات ہیں کہ ہر جانب مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، اور ہم اس وقت مغلوب اور مظلوم بن کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ سب سے اہم اور ضروری بات اور کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں اور آپ کو حکمت اور دانائی سے کام لینے کو کہا گیا ہے۔ حکمت بہت بڑی دولت ہے، اور حکمت کہتے ہیں عقل مندی سے بات کرنا، عقل مندی سے کام کرنا، اور حالات کے پیش نظر قدم کو اٹھانا اور قدم کو روکنا۔ جس وقت ہمارے اور آپ کے یعنی اس وقت مسلمان پہ اور مسلمان کے ایک ایک لفظ پہ اس قدر مخالف کی نظر ہے، اس قدر ہم پہ ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہے کہ ہم اگر کسی اشیاء اور کسی چیز کو چکھنے کے لیے بھی اگر ہونٹ ہلاتے ہیں تو مخالف یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بولنا چاہتا ہے اور یہ کچھ بول رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم لب ہلائیں بھی تو تمہیں اس سے بھی خوف ہے، تو پھر بظاہر ہم مغلوب اور مظلوم تو ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہم غالب ہیں۔ اور قرآن و سنت کی بنیاد پر اور قرآن و سنت کی اشارات پہ اور فرمودات پہ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یعنی قوم مسلم یہ ایسی قوم ہے جسے آج نہیں، جب یہ ابتدائے زمانہ سے یعنی جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ پہ اس دین کا اعلان کیا تو اس وقت ہی مخالفت ہوئی، اور اس کے آگے آپ جس معتبر ہستی کے زمانے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین متین کی تبلیغ میں اور دین متین کے لیے نشر و اشاعت کرنے والوں کو ہر وقت نشانہ بنایا گیا۔ پھر بھی یہ وہ پودا بن کر کے جسے شاعر نے کہا کہ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی ہرا ہوگا، اسلام و پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، کہ یہ دین کوئی ایسی دین نہیں ہے جسے کوئی یہ گمان کرے کہ ہم اس کے چاہنے والوں کو اور اس مذہب کو ختم کر دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اور آپ کو لب کشائی کرنے سے پہلے
100 मरतबा ये सोचना होगा कि हिकमत क्या चीज है और हमें किस मकाम पे क्या बोलने को और कैसे सब्र करने को और कैसे बोलने को कहा गया है। आयत करीमा रब तबारक व तआला का फरमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई हुज़्न व मलाल। आने वाली कल यानी 11 रबीउल आखिर, जिसे हम और आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मौसूम करते हैं, 11 शरीफ कहते हैं और नज़्र नियाज करते हैं, गौसे पाक का फातिहा देते दिलाते हैं। हमने गौसे पाक का नियाज को तो बाकी रखा है, गौसे पाक के नाम और करामात को बाकी रखा है, लेकिन उनके इरशादात, उनके फरमादात और उनके कौलो फेल पे अमल करना हमने तर्क कर दिया है, जिसके बुनियाद पे अहले सुन्नत वल जमात के खाते में और हमारे दामन में बुजुर्गान दीन का जो है करामात और उनकी और दीगर बातें तो हमारे ज़हन फिक्र में और दामन में सलामत है, लेकिन उनके कौल फेल पे अमल न करने की बुनियाद पे हम सच्चे और पक्के उनके गुलाम नहीं बन पाते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करें तो ये सरज़मीन बगदाद में एक कस्बा है जिसे जीलान कहते हैं। 470 हिजरी में पैदा हुए और जब इनकी विलादत हुई तो इनके विलादत से कब्र के औलिया कराम ने इनकी विलादत की बशारतें दी, जैसे जुनैद बगदादी, हसन बसरी, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर औलिया कराम ने गौसे पाक की विलादत की बशारत दी कि एक ऐसा शख्स जो है इस धरती पे आएगा और इस इलाके में आएगा। लेकिन इन तमाम कमालात के बावजूद गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को किसी कोने में और किसी हुजरे में कैद नहीं किया और किसी मकाम पे जो है कयाम कर करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि दीन मतीन के इल्म हुसूल के लिए और दीन मतीन के तबलीग के लिए हर वक्त कोशा रहे और कोशिशें करते रहे। यहाँ तक कि जब मकतब में दाखिला कराया गया तो आप मशहूर वाक़या आप जानते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मकतब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया तो गौसे पाक एक रवायत में आता है कि 15 पारे और एक किताब में 18 पारे एक ही बार में पूरा हिफ्ज़ सुना दिया। जरा आप गौर कीजिए, इतने बड़े मादरजाद वली जो पैदाइशी वली थे, उसके बाद भी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ाब्ता जो आलिम की पढ़ाई 9 साल की मुकम्मल तौर से गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है मुकम्मल 9 साल इल्म हासिल करते रहे और उसके बाद 40 साल तक तदरीस का काम किया और लोगों को दीन पढ़ाया और सिखाया और वाज़ नसीहत फरमाई और लोगों के हिदायत के बाइस बने। किताबों में आता है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजलिस से जब गौसे पाक खिताब फरमाते कि यहूद व नसारा खड़े होकर के इतने कसीर तादाद में इस्लाम में दाखिल होते और कलमा पढ़ते कि गिनने वाले गिन ही नहीं पाते, और वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस और वक्त के बड़े बड़े जय्यद आलिम गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब आते तो जो है कदम और दो जानू होकर के बैठते और उनसे फैज़ हासिल करते। लेकिन आज हम और आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम कहलाते हैं, लेकिन उनके कौलो फेल पे अमल नहीं करते और उनके फरमादात पे अमल नहीं करते। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तिलावत हो, चाहे नमाज की इबादत हो, चाहे नवाफिल हो, कसरत से किया करते थे और अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को भी यही पैगाम दिया करते थे, रब तबारक व तआला की बंदगी करो, कुरान की तिलावत करो, अपने दिल को आबाद रखो। जो कुरान की तिलावत नहीं करता उसका दिल आबाद नहीं बल्कि वीरान रहता है। जरा गौर कीजिए कि इन तमाम फरमादात को पेश नजर रख करके अगर हम अपना मुहासबा करें तो गौसे पाक के गुलाम कहलाने के काबिल हैं भी या नहीं है। एक मरतबे का वाक़या है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम से गुजर रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे तो देखते क्या है, जिस तरह से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और दीगर नबियों के ऊपर जो कानून नाफिज थे
حضور کے آنے کے بعد سارے قانون منسوخ ہو گئے، مٹ گئے، اور پھر جو ہے حکم الہی ہوا کہ اب جو کوئی بھی رہے گا میرے محبوب کے زمانے میں یا محبوب کے زمانے کے بعد محبوب کے شریعت پہ ہی عمل کرنا ہوگا۔ اور اسی کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ اپنی خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ اگر کاش کہ میں امت محمدیہ میں پیدا ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے غلام اور اپنے حوارین کو، اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ آخری نبی کا جب ظہور ہوگا، جب دنیا میں مبعوث فرمائے جائیں گے تو اے میرے غلاموں، اے میرے حوارین، اے میرے ماننے والوں، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی شریعت پہ عمل کرنا۔ لیکن بدبخت کل بھی تھے، بدبخت آج بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی عیسائی موجود ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ پابند نہیں۔ اس زمانے میں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا بحث و مباحثہ ہوا، اور بحث و مباحثہ میں اس مسلمان سے عیسائی نے کہا کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی تھے، اور افضل اس بنیاد پہ تھے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی درمیان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اسی گلی سے ہوتا ہے، اور گزر ہونے کے بعد جب دونوں کے بحث و مباحثہ کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں کس بات میں جھگڑا کرتے ہو، کس بات میں تکرار کر رہے ہو۔ مسلمان شخص نے بتایا کہ عیسائی پادری، یہ عیسائی ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی تھے، وہ اس بنیاد پہ افضل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد اس عیسائی کو کہا کہ اگر اس بنیاد پہ تمہارے نبی افضل تھے، اس بنیاد پہ تم اپنے نبی کو ہمارے نبی سے افضل مانتے ہو کہ تمہارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو سنو میں نبی نہیں ہوں معاذ اللہ، اور میں نبی کا غلام، ادنا غلام ہوں، لیکن اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آئی ہے اور افضلیت کی بات آئی ہے تو میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم چلو، جس مقام پہ لے کر کے چلو گے، جس قبرستان کے پرانے قبر پہ لے کر کے چلو گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا درجے کا غلام اس مردے کو زندہ فرمائے گا۔ عیسائی نے جب اس دعوے کو سنا تو وہ عیسائی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، اس مسلمان کو لے کر کے گاؤں کے قبرستان میں گیا اور ایسی گوشیدہ قبر پہ حاضر ہوا کہ جس کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ اس میں کون ہے۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اسے ایسے ہی زندہ کر دوں یا دنیا میں جو کام یہ سر انجام دیتا تھا اس کام کے ساتھ اس کو زندہ کیا جائے۔ اس عیسائی سے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا، اور تمہارے نبی حضرت عیسیٰ جو ہے کس نام سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اس عیسائی نے کہا کہ میرے نبی یعنی حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے قم بإذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا درجے کا غلام، میں اسے زندہ کرتا ہوں اور قم بإذنی کر کر کے زندہ کرتا ہوں، اے مردہ میرے حکم سے اٹھ جا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مردے سے فرماتے ہیں قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، وہ قبر کا مردہ جو ہے گاتا بجاتا باہر نکل جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات سرایت نہیں کر رہی ہوگی، یہ بات جو ہے داخل نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں اس زمین پر جسے ہم اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جائے گا تو بات انشاءاللہ اترے گی، لیکن میں بڑی جو مختصر سے وقت میں اس بات کو آپ سے گوش گزار کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ بھی اللہ کے نبی اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں، اور ایسے ماہر نبی گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے تمام پرندوں کو ان کے فرما بردار بنایا اور ہواؤں کو ان کو تصرف بخشا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کسی مقام پہ جب جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک پرندے کا نام ہدہد ہے۔ ہدہد جب اس اجتماعی اور اس قافلے سے غائب نظر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو غصے کا اظہار کیا اور کہا، کیونکہ ہدہد کا ایک کام اور ایک ڈیوٹی تھی، اور ڈیوٹی یہ تھی کہ ہدہد جو ہے انجینئر کا کام کیا کرتا تھا قافلے کے ساتھ، جس مقام پہ ٹھہرتے تو دیکھ کر
کے بتایا کرتا تھا کہ پانی کس مقام سے نکلے گا، کھدائی کس زمین پہ کرنی ہے. میں یہ تو واقعہ کسی اور وجہ سے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس مقام پہ ہی آپ اگر رک کر کے غور کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کو بھی اگر اتنا علم دیا ہے کہ زمین کے اندر پانی کس مقام پہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے قافلے میں چلنے والے ہدہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بصارت اور دیکھنے کی اتنی صلاحیت بخشی ہو کہ زمین کے اندر پانی کس مقام پہ ہو. حضرت جو ہدہد ہے سلیمان علیہ السلام کے قافلے میں وہ ہدہد بتائے کہ اس زمین پر کھدائی کی جائے تو یہاں پانی نکلے گا. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پرندوں کو اتنا علم دے دیتا ہے، اور پرندہ بھی نبی کو اور نبی کے قافلے کو کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس مقام پہ کھدائی کی جائے یہاں پہ پانی نکلے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور آخری پیغمبر کے کوئی ولی ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس ولی کو اگر کوئی طاقت عنایت فرما دے کہ مردے کو اپنے حکم سے زندہ کر دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں ہے. میں آپ کے سامنے اسی واقعے کو اگر آپ تفصیل سے آپ پڑھیں گے اور آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. سلیمان علیہ السلام جب ہدہد کو غیر حاضر پاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ ہدہد غائب ہے، اگر وہ ابھی آئے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو ہم ذبح کر دیں گے اگر وہ کوئی خاص عذر نہیں پیش کیا. اتنے میں ہدہد حاضر ہوا اور کہا حضور میں ملکہ بلقیس کے پاس گئی تھی، اور اس مقام پہ جہاں جسے ایک جگہ ہے سبا جگہ کا نام ہے، یہ یمن جگہ کا نام ہے، یمن کے سرزمین پر یہ سبا ایک علاقہ ہے، اور اس مقام پہ جو سلطان جو سلطنت کرتی ہے وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہاں پہ سلطنت کیا کرتی تھی. ہدہد آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض پیش کرتی ہے اور کہتی ہے میں ایک ایسی خبر لائی ہوں جو آپ سنیں گے تو تعجب فرمائیں گے. یہ قرآن ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے جو ہم اور آپ اس پہ شک کریں گے کہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مرفوع ہے، کیا ہے. لیکن یہ قرآن پاک سورہ نمل آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے عذر پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد بتایا کہ ایک عورت ہے جو سبا کے مقام سے جو ہے ملکہ بن کر کے جو بادشاہت کرتی ہے. یہ تفصیل واقعہ ہے، لیکن جب ملکہ بلقیس کے تخت کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے بیچ میں کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو ہاتھ پر لا کر کے میرے سامنے کر دے، اس میں سے کسی جن نے کہا کہ ہمیں چند منٹ لگیں گے، کسی نے کہا کہ ہمیں اتنے گھنٹے لگیں گے. لیکن ایک جینوں میں سے ایک جین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمانبردار اہل کتاب جو کتاب کا علم رکھتا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے پیروکار جو ہے موتی تھا اور ان کے حوارین میں شمار تھا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی تھا جسے دنیا آصف بن برخیا کہتی ہے. یہ جو ہے سرزمین یمن میں تخت بلقیس ہے. سارے نے اپنے اپنے اوقات کے حساب سے بتایا کہ ہمیں چند گھنٹے چند منٹ لگیں گے. آصف بن برخیا نے کہا جو سلیمان علیہ السلام کا زمانے کا ولی ہے، آصف بن برخیا نے کہا کہ پلک جھپکتے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر کے پیش کر دوں گا. ذرا آپ سوچئے، اور ایسا ہی ہوا. سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلکیں بھی نہیں جھپکائی تھی، آصف بن برخیا نے جو ہے دمشق میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے ہیں، یمن کے سرزمین پر مقام سبا میں تخت بلقیس ہے. آصف بن برخیا وہاں سے اس تخت بلقیس کو اٹھا کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتا ہے. وہ دن جو اہل کتاب میں سے ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی ہے، میں یہ کہتا ہوں جو سلیمان علیہ السلام کے امام ہو اور اس امام کا کوئی امتی اگر ولی ہو یا اگر وہ مردوں کو زندہ کر دے یا اور اس طرح سے اس سے اگر کرامات شادی ہو جائے اور ہم اس واقعے سے اور قرآن کے اس بیان کا اگر استدلال کر دے تو پھر ہم اور آپ پھر کس مقام پہ الحمدللہ ہمیں اس بات کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو امام الانبیاء دیا، ہمیں ولی ہی دیا تو امام الاولیاء دیا، ہمیں امتی ہی بنایا تو امام الامہ بنایا. ذرا غور کیجئے، یہ کوئی نئی بات اور تعجب خیز بات نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا ایک شخص آصف بن برخیا ایک آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے یمن کے سرزمین سے دمشق میں لا کر کے جو ہے تخت بلقیس کو آصف بن برخیا رکھ سکتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
मुर्दे को ये कह करके कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। और यहीं तक नहीं, वक्त में गुंजाइश नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब मेरा कोई बंदा नमाज के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है और कसरत नवाफिल से कुर्ब हासिल कर लेता है, फिर वो मेरा बंदा जो है मेरा महबूब बंदा बन जाता है, मेरा जो है वली बन जाता है। फिर हम उसके पांव बन जाते हैं जिससे वो चला करता है, हम उसके कान बन जाते हैं जिससे वो सुना करता है, फिर हम उसके आंख बन जाते हैं जिससे वो देखा करता है, फिर हम उसके हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो खुद इरशाद फरमाया कि हमारा कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो फराइज नमाज है और फिर नवाफिल है। जो इन तमाम यानी फराइज और नवाफिल की कसरत करके मेरा कुर्ब हासिल करता है, फिर हम उसका जो है पैर बन जाते हैं, हम हाथ बन जाते हैं, कान बन जाते हैं, आंख बन जाते हैं। जरा आप गौर कीजिए कि बज़ाहिर चलना वली का होता है लेकिन खुदा खुद चला करता है, बज़ाहिर पकड़ना वली का होता है लेकिन खुदा खुद पकड़ता है, बज़ाहिर देखना वली का होता है लेकिन खुदा खुद देखता है, बज़ाहिर बोलना वली का होता है लेकिन खुदा खुद बोलता है। मतलब ये हुआ कि गौसे पाक की अलग बात है, गौस ने फरमाया कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। उस ईसाई जो है जब देखता है कि अल्लाह के इस बंदे ने तो अपने हुक्म से उठा दिया, उसी मकाम पे गौसे पाक के हाथ पे जो है कलमा पड़ता है और दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है। मतलब ये है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मर्तबा बख्शा और बहुत कमालात अता फरमाए। कुरान में इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई हुज़्न है न कोई खौफ, जो मलाल कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वली गुजरे हुए जमाने पे अफसोस नहीं करते और मौजूदा जमाने पे खौफ नहीं खाते, आने वाले जमाने का हुज़्न नहीं करते, आने वाले जमाने का गम नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको गौसे पाक के गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमुदात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलाते आलम इस्लाम मुसलमान जहां कहीं परेशान हाल है, अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक के तवस्सुल से उनको परेशानियों से निजात अता फरमाए। और जो मुसलमान जालिमों के जुल्म में शिकार हुए, अल्लाह पाक उनको जो है जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमाए। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला से आपका गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। रब के बारगाह में तौबा गो हूं, बोलने में लग़्ज़ खताएं भूल चूक हुई हो, अपने फज़्ल व करम से माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।